کہ انڈیا نے پاکستان کو آپریشنل نیوکلیئر وار ہیڈ کی تعداد کے حوالے سے پاکستان چھوڑ دیا ہے۔ ایران نے کلیم کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کا چوتھا F-35 اسٹیلتھ جہاز جو ہے وہ گرا دیا ہے۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف نیوکلیئر ویپن استعمال کیا تو پاکستان بھی اسرائیل کے خلاف نیوکلیئر ویپن استعمال کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور قبل اس کے کہ ہم آج گلوبل ڈیفنس ویو پر بات کریں، اگر آپ نے ابھی بھی گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب نہیں کیا تو معلومات سے بھرپور ٹاک کے لیے گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی یہاں بھی لائیو آئے تو آپ کو گلوبل ڈیفنس ویو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو آج کے موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ یعنی جو اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کی اپنی حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ انڈیا نے آپریشنل نیوکلیئر وار ہیڈ کی تعداد کے حوالے سے پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جنوری 2025 کی سپری کے مطابق انڈیا کے پاس 180 نیوکلیئر وار ہیڈ ہیں، جو کہ 2024 کی نسبت ان میں سے یعنی 172 کے لیول پر تھے، یعنی 8 وار ہیڈ کا اضافہ ہوا، جبکہ پاکستان کا جو آرسنل ہے یہ 170 نیوکلیئر وار ہیڈ پر ہی مشتمل رہا۔ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا کی حکومت جو ہے وہ نیکسٹ جنریشن ڈیلیوری پلیٹ فارم اور اسٹریٹجک ڈیٹرنس کیپیبلٹیز کے حوالے پر مزید انویسٹمنٹ کر رہی ہے۔ سپری کی اینول ایئر بک کے مطابق کہ انڈیا نے نیشنلائزڈ میزائل سسٹمز پر کام کیا ہے، جس کی موجودگی میں وار ہیڈ جو ہیں وہ پری ماؤنٹڈ کنڈیشن میں سیکیور کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ زمانہ امن میں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو آپریشنل ریڈینس کے حوالے سے اس میں ٹائم کی بچت ہوتی ہے۔ سسٹم کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس میں اگنی 5 اور MRV کیپیبل اگنی 5 ہیں، جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایک میزائل میں ملٹیپل وار ہیڈ لے جا کے سکتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی سے پیشتر یونائٹڈ اسٹیٹ، رشیا اور چائنا کے پاس تھی، لیکن اب انڈیا بھی اس ٹیکنالوجی کا حامل ہے۔ اگنی پرائم، جس کو اگنی پی کی بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک نیو جنریشن میڈیم رینج بیلسٹک میزائل ہے جو کہ انڈیا کے ڈیفنس ریسرچ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کا تیار کرتا ہے۔ پرانے اگنی 1 اور اگنی 2 سسٹم کو ریپلیس کر رہا ہے۔ اگنی پی زیادہ موبائل، سروائیویبل اور پریسیژن کیپیبل پلیٹ فارم ہے۔ اگنی پی 1000 سے 2000 کلومیٹر کے درمیان ٹارگٹس کو سٹرائک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس میں کمپوزٹ موٹر کاسٹنگز کی اس کے ساتھ ساتھ امپرووڈ گائیڈنس سسٹم اور ایڈوانس پروپلشن کی وجہ سے یہ زیادہ ہلکا اور زیادہ مینیوربل ہے اپنے پرانے پریڈیسیسرز کے مقابلے۔ اگنی پی کا کنسٹرائڈ لانچ سسٹم جو ہے اس بات کی آسانی پیدا کرتا ہے کہ میزائل کو سیلڈ ریڈی ٹو لانچ کنٹینر میں سٹور اور ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے، جس سے ایک تو لانچ پریپریشن میں ٹائم کی بچت ہوتی ہے، اور دوسری پیس ٹائم اور کنفلکٹ سیناریوز میں اس کی سروائیبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ اگنی پی انڈیا کی اس ٹیکٹیکل اور ریجنل ڈیٹرنس کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ اگنی 5 لانگ رینج کیپیبلٹی میں ایک اسٹریٹجک جست کو ظاہر کرتا ہے۔ اگنی 5000 کلومیٹر سے زیادہ رینج کی وجہ سے چائنا اور یورپ اور خاص طور پہ افریقہ کے ایریاز تک انڈیا کی اسٹریٹجک فورس کی رسائی کو بڑھاتا ہے۔ اگنی 5 کا خاص طور پہ یہ ایک اہم کردار بھی ہے کہ اس میں ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ٹارگٹ ری انٹری وہیکل یعنی MRIV ٹیکنالوجی کا حامل ہے، جس کی وجہ سے ایک سنگل میزائل جو ہے وہ ملٹیپل نیوکلیئر وار ہیڈز کو کیری کر سکتا ہے، ان کو ڈیفرنٹ ٹارگٹ پر سٹرائک کر سکتا ہے۔ کی رپورٹ کے مطابق چائنا نے اپنے آرسنل کو جنوری 2025 میں 600 تک کی تعداد پر پہنچا دیا ہے۔ سے چائنا اپنے وار ہیڈز کی تعداد کو بڑھاتا رہا تو سپری کی پروجیکشن یہ ہے کہ سن 2035 تک چائنا کے پاس میکسیمم 1500 وار ہیڈز ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ تعداد یونائٹڈ اسٹیٹس اور رشیا کے جو اسٹریٹجک اسٹاک پائل ہیں ان کا 1/3 ہوگی۔ اگرچہ یونائٹڈ اسٹیٹ اور رشیا دونوں نے اپنے اسٹاک پائل کو مینٹین کیا ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو ماڈرنائزیشن کا لیول بھی ساتھ ساتھ مینٹین کیا ہوا ہے۔ اب آ جاتے ہیں، ایران نے کلیم کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کا چوتھا F-35 اسٹیلتھ جہاز جو ہے وہ گرا دیا ہے، اور یہ انٹرسیپشن جو ہے اس کی ڈیفنس سسٹم نے تبریز پر کی ہے، خاص طور پہ ایران کی ایریل وار ٹینڈنسی کے حوالے سے ایک نئی پیش رفت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایرانی اسٹیٹ براڈ کاسٹ
پریس ٹی وی کے مطابق 5ویں جنریشن کا ففتھ جنریشن کا F-35 کو اس وقت گرایا گیا جب وہ تبریز کے نزدیک ملٹری انسٹالیشن پر ایک ہائی الٹیٹیوڈ ایئر اسٹرائک میں مصروف تھا۔ ایران نے اپنے ایڈوانس ڈیٹیکشن اور انٹرسیپشن سسٹم کی مدد سے اس کو ڈیٹیکٹ کیا اور اس کو نیوٹرلائز کیا۔ تہران کی یہ سرگرمی اس بات کرتی ہے کہ ملک کا جو ایئر ڈیفنس ہے وہ فلی میچور اور آپریشنل ہے، خاص طور پہ بیور 373، خرداد 115 اور S-300 میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ F-35 جیسے پلیٹ فارم کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ایرانی آرم فورسز نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے کہ جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی ایئر سپیس کا ٹوٹل کنٹرول ہے اور ہر ہوسٹائل جو ہے مداخلت کو ڈیسائزولی اور لیتھلی ریزسٹ کیا جا رہا ہے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اب تک وہ 4 F-35 کو گرا چکا ہے جب سے لاسٹ فرائیڈے سے یہ کنفلکٹ شروع ہوا ہے۔ پہلا F-35 جو ہے وہ پہلے دن گرایا گیا تھا جب ایک پریسیژن اسٹرائک مشن کے دوران جب F-35 جو ہے نٹنز کی نیوکلیئر فیسلٹی کو ٹارگٹ کر رہا تھا۔ ایرانی اسپیشل فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اس کی ڈیبریز کو کریش سائٹ سے حاصل کر لیا ہے۔ دوسرا جیٹ جو ہے اس وقت گرایا گیا کرمان شاہ کے قریب جب وہ ایک ملٹی اسپیکٹرم ٹریکنگ کے نتیجے میں اور تیسرا جہاز جو ہے وہ بندر عباس پر گرایا گیا جب وہ ایرانین نیول فیسلٹی کو پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور چوتھے F-35 کو جو ہے تبریز کے اوپر تہران کے پوٹینشل اسٹریٹجک ایسٹس کے ذریعے گرایا گیا۔ اگرچہ ایران کا دعویٰ یہ کہ اس نے ان اسٹریٹجک F-35 جیٹس کو نیوٹرلائز کیا ایک کمبینیشن میں جس میں ہائبرڈ لانگ ویو ریڈارز، سگنل ٹرائنگولیشن، آپٹیکل ٹریکنگ سسٹم اور اوور لیپنگ ڈیفنس سسٹمز شامل ہیں، جو انٹرنیشنلی ریجنل اور انٹرنیشنل پارٹنرز کی کولیبریشن کی مدد سے بنائے گئے ہیں۔ اگرچہ ایرانی دعویٰ یہ ہے لیکن اسرائیل ڈیفنس فورسز جو ہیں وہ اس بات کو ریجیکٹ کر رہی ہیں کہ کسی قسم کا کوئی F-35 نہیں گرایا گیا۔ اگرچہ ایرانی دعووں کو ابھی ویریفائی ہونا باقی ہے لیکن اس کی ایک فزیولوجیکل اور اسٹریٹجک امپورٹنس جو ہے اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ باتیں صحیح بھی ہیں تو یہ ایران کی اس ایبلٹی کو ہائی لائٹ کرتی ہے کہ ایک نان سپر پاور جو کہ سینکشنز کی زد میں ہے وہ F-35 جیسے پلیٹ فارم کو نہ صرف ڈیٹیکٹ، ٹریک اور ڈسٹرائے کر سکتی ہے، اور یقینی طور پہ یہ ایک ماڈرن ایئر کمبیٹ میں ایک نیا شفٹ کو ظاہر کرے گا جس میں ویسٹرن ڈومیننس خاص طور پہ اسٹیلتھ ایوینیشن کے حوالے سے اس میں زوال کو نشاندہی ظاہر کرتی ہے۔ تیسری خبر کی طرف ایک دھماکہ خیز اور گہری مضمرات پر مبنی ایک دعوے نے جو کہ ایران کی نیشنل سیکورٹی کونسل کے ایک سینئر ممبر نے کیا ہے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران کے خلاف نیوکلیئر ویپن استعمال کیا تو پاکستان بھی اسرائیل کے خلاف نیوکلیئر ویپن استعمال کرے گا۔ ایرانین اسٹیٹ ٹی وی سے خطاب کرتے ہوئے اسلامک ریولوشنری گارڈ کورپس کے جنرل محسن ریزی نے کہا کہ پاکستان نے ہمیں کہا ہے کہ اگر اسرائیل نیوکلیئر میزائل یوز کرتا ہے تو ہم بھی اسرائیل کے خلاف نیوکلیئر ویپن استعمال کریں گے۔ ریزی کا یہ ایک بلند و بانگ اور تہلکہ خیز دعویٰ جو کہ ایک براڈ کاسٹ کیا گیا نیشن وائڈ، وہ پاکستان کے اس ڈکلریشن کو ظاہر کرتا ہے جو کہ پاکستان کی ایران کے لیے ایک لامتناہی سپورٹ ہے، خاص طور پہ جب سے اسرائیل نے اس ایران پر حملہ کیا ہے۔ اگرچہ پاکستان کے ملٹری یا سیول لیڈرشپ نے اس سے کسی دعوے کی نہ تو تصدیق کی ہے نہ ہی تردید کی ہے، لیکن اسلام آباد نے بہرحال ایران کو اس بات کی یقین دہانی دلائی ہے
کہ وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ فردر اس بات کو بھی کہا کہ ایران کے پاس ایسی کیپیبلٹیز ہیں جو کہ اس نے ابھی ظاہر نہیں کی، اور ایسے ٹیکٹکس ہیں جو کہ پبلک اور یا ان کے دشمنوں کو ظاہر نہیں ہوئے، اگر وہ یقینی طور پہ اس کو استعمال کرے گا تو دشمن کے لیے وہ ہیبت کا باعث بنیں گے۔ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے اس بات کو اسلامک ورلڈ کے ایک فوری اور مشترکہ رسپانس کی طرف توجہ دلائی تھی کہ جو کہ اسرائیل کی بربریت اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل نے ایران، یمن اور فلسطین کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اگر آج مسلم امہ اکٹھی نہ ہوئی تو ان میں سے ہر ایک جو ہے اسی نوعیت کے معاملات کو سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے مسلم میجورٹی سٹیٹس کو متنبع کرتے ہوئے اور ان سے اپیل کی کہ ڈپلومیٹک ٹائز کو تل ابیب کے ساتھ جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں اس کے حوالے سے ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے OIC پر بھی عرض کیا کہ وہ ایک ایمرجنسی سمٹ بلائے تاکہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایک کولیکٹیو اسٹریٹجک اور ڈپلومیٹک جو ہے کاؤنٹر میئر کا تعین کیا جا سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں اور اسلام آباد تہران کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں کھڑا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ان کو ہر انٹرنیشنل فورم پر پروٹیکٹ کریں گے۔ یہ تھا جی آج کا ویلاگ۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویلاگ کے کنٹینٹ پسند آئیں گے۔ خوش رہے، بعد میں السلام علیکم۔